ہمارے ہاں ایک بہت ہی پاپولر آرگیومنٹ، کامن آرگیومنٹ یہ بھی ہے کہ تھیوری آف ایوولوشن از جسٹ اے تھیوری. میرے بھی فیس بک پہ ایک دوست نے یہ لکھا اور میں نے ان کو پھر حوالہ دیا. میں نے کہا جی ذاکر نائک صاحب جو ہیں وہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں، لیکن انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ اٹ از جسٹ اے تھیوری. اور میں نے کہا جی سائنس میں تھیوری کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو ہم عام طور پہ اپنی ایوری ڈے لائف میں لیتے ہیں. سائنس میں تھیوری بننے کے لیے بہت مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، بہت ساری ویریفیکیشن، بہت ساری ایویڈنس چاہیے ہوتی ہے. اور اب تو ڈارون کی ڈیتھ کو جو ہے 150 سال سے اوپر ہو گیا ہے. میں نے ان کو عرض کیا کہ اس میں ریفائنمنٹ تو آ سکتی ہے، لیکن اس کو بالکل ڈبنک کرنا، اس کو بالکل ڈسکریڈٹ کرنا وہ ممکن نہیں ہے. تو یہ بھی تو ہمارے ہاں ہے نا ایک، اٹ از جسٹ اے تھیوری. مجھے آپ کی بات سے تھوڑا سا اختلاف کر رہے ہیں. بالکل ڈبنک کرنا اور ڈیکریڈٹ کرنا ممکن ہے، ہر چیز کو ممکن، صرف تھیوریز کو نہیں، لاز کو بھی ممکن ہے. آپ آج نکال لیجیے زمین پہ کوئی ایسی جگہ جہاں 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر کے حساب سے چیزیں نہ گر رہی ہوں، آپ یا چیزیں اوپر کی طرف جا رہی ہوں، تو آپ کی گریویٹیشنل لا ڈبنک ہو جائے گا. دنیا کی دیکھیے سائنس کہتی یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہم نے پریزنٹ کی ہے وہ ڈبنک کرنا بھی ممکن ہے، وہ ڈیکریڈٹ کرنا بھی ممکن ہے، اس کو غلط ثابت کرنا بھی ممکن ہے. تو یہ کہنا کہ نہیں ہو سکتی، میں اس سے نہیں اتفاق کرتا، بالکل ممکن ہے. بٹ ممکن کس بنیاد پہ ہے؟ ایکسپیریمنٹس کی بنیاد پہ. ممکن کس بنیاد پہ ہے؟ کسی مشاہدے کی بنیاد پہ. ممکن کس بنیاد پہ ہے کہ آپ وہ لیبارٹری میں ایکسپیریمنٹ ریپیٹ کر سکتے ہیں. ممکن کس بنیاد پہ کہ ویریفائبل ایویڈنس جو ہے وہ آپ لے کر آئے اور پروف کر دیجیے. تو مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ویریفائبل ایویڈنس کوئی لاتا نہیں، اور تھیوری کو آپ کہتے ہیں تھیوری نہیں ہے. اس طرح تو بھائی مذاہب کا بھی کوئی لا نہیں ہے فور دیٹ میٹر. مذہب تو ہے ہی ساری تھیوری، فلسفی ہے، اس کے اندر تو اس پہ آپ اتنا یقین رکھتے ہیں اس کی باتوں کے اوپر، تو اس میں یقین رکھنے میں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا. اس پہ یوٹیوب پہ 1 کروڑ ویڈیوز موجود ہیں کہ سائنس میں تھیوری کا کیا مطلب ہوتا ہے. آپ چلے میں نے آپ کی بات مان لی کہ صرف تھیوری ہے، پھر کیا تھیوری غلط ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا تھیوری صحیح ہے؟ جو ویریفائبل ایویڈنس آج تک ہمارے سامنے موجود ہے، جو فاسل ریکارڈ ہمارے سامنے موجود ہے، جو ہمارے پاس ایکسپیریمنٹس موجود ہیں، جو ہمارے پاس مشاہدے موجود ہیں مائکرو ایوولوشن کی سطح پہ، جو ڈیلی کی بنیاد پہ ہم مشاہدے آج بھی کر رہے ہیں، کیا وہ ارتقا کو صحیح ثابت کرتے ہیں یا غلط ثابت کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں غلط ثابت کرتے ہیں، تو بھائی جائیے ایک ریسرچ پیپر لکھیے اور چھپوا دیجیے. کون سا مشکل کام ہے؟ ایک کتاب لکھیے اور چھپوا دیجیے جو سائنسی حلقوں میں جو ہے، جس کے اوپر بات ہوگی اور سامنے آ جائے گا کہ آپ نے جو لکھا ہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے. مطلب وہ ڈاکٹر کیا نام تھا ان کا، ڈاکٹر مورس، جو سعودی رائل فیملی نے جن سے کتاب لکھوائی تھی، مورس ڈوکالے فرانس کے جی تھے. جی ہاں. تو وہ بیچارے فزیشین تھے سعودی رائل فیملی کے، انہیں پیسے ویسے دے کے کتاب لکھوا لی جس کا خوب سائنسی حلقوں میں مذاق اڑا، لیکن آج تک جو ہے ہم اس کو کوٹ کرتے پھرتے ہیں. تو لے دیکھے ہمیں ایک ڈاکٹر ملتا ہے جو ہے وہ سائنٹیفک میریکلز کی بات کرتا ہے. ساتھ ساتھ ہمیں گاندھی صاحب جیسے فہیم لوگ بھی مل جاتے ہیں، ایسے بہت سے لوگ مل جاتے ہیں جو کہتے ہیں یار کتاب سائنس کی کتاب نہیں ہے تو اسے سائنس کی کتاب سمجھ کے نہ پڑھیں، اس کی تھیوریاں برآمد نہ کریں. ہمارے ایک ٹیچر تھے، وہ ہمیں بچپن میں پڑھایا کرتے تھے کہ علامہ اقبال نے جو ہے وہ جو جوہری توانائی کا فارمولہ علامہ اقبال نے ایجاد کیا تھا، جو انہوں نے شعر لکھا تھا کہ لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے. تو بھائی وہ مطلب ٹھیک ہے، تو آپ جوہری علامہ اقبال کی اس کی روشنی میں آپ بنا لیتے، وہ بنا تو اگلوں نے ادھر لیا امریکہ کے اندر. تو بھائی بات تو کوئی بھی کی جا سکتی ہے نا. دیکھیے کسی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی آیتیں آپ نے نکالنے کے، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا ذکر قرآن میں مطلب کرنے کو تو کوئی بھی بات کی جا سکتی ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں. لیکن سائنس کی دنیا میں اتنا آسان نہیں ہوتا. مجھے یاد ہے اسٹیفن ہاکنگ کا ایک دفعہ، اس نے جب پہلی دفعہ جو بگ بینگ تھیوری جو ہے پریزنٹ کی، اینڈ ہی واز اسٹل اے اسٹوڈنٹ وین ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. تو اس کے ٹیچر نے کہا کہ ناؤ یو ہیو دی رائٹ اپروچ اینڈ یو ہیو دا رائٹ کانسیپٹ، ناؤ گو اینڈ پروو اٹ. And he went back and it took him years and thousands of pages of paper to write equations which proved کہ بگ بینگ نامی واقعی کوئی چیز تھی. اور بعد میں بگ بینگ کا جو اس کا اوریجنل کلاسیکل نظریہ تھا، اس نے بڑی حد تک اسے رجوع بھی کیا بہت سے حوالوں سے. تو بگ بینگ جو ہے، ہم میں سے کوئی نہیں کہتا کہ بگ بینگ کی ریالٹی، ہم کہتے ہیں بگ بینگ از دا بیسٹ ایکسپلینیشن دیٹ وی ہیو سو فار. کل کو ہو سکتا ہے ہمارے پاس اس سے بہتر ایکسپلینیشن آ جائے. بٹ آپ کی یہ ایکسپلینیشن کہ جناب آپ ادھر مٹی گوندیں اس کو پھونک مارے انسان بن جائے، اب اس ایکسپلینیشن کی کیا سائنٹیفک ایویڈنس ہے آپ کے پاس؟ مطلب آپ دیکھیے نا، آپ ایوولوشن کے اگینسٹ کریشنسٹ نظریہ کیا رکھ رہے ہیں. نظریے کی حد تک ٹھیک ہے، آپ جو مرضی ماننا چاہیں، میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، بٹ اس کو سائنٹیفک فیکٹ بنا کے جو آپ پریزنٹ کریں گے تو اپنا مذاق بنوائیں گے نا. سائنس والا بیچارہ برسوں لگاتا ہے، ہزاروں پیپر لکھتا ہے، ہزاروں کاغذ لکھتا ہے، سینکڑوں ایکویشنز لکھتا ہے،
اس کے بعد مذاق بنتا ہے, ریجیکٹ ہو جاتی ہیں, پھر لے کر آتا ہے, پھر کرتا ہے, اس کے جواب میں آپ دو کہیں سے جملے نکالتے ہیں اور آپ کہتے ہیں دیکھیں یہ تو وہی بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے, یہ تو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ بلیک ہول موجود ہے. تو بھائی اگر بلیک ہول پہلے بتا دیے گئے تھے, اگر ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہلے بتا دیا گیا تھا, جوہری توانائی پہلے بتا دی گئی تھی, تو آپ میں سے کوئی کر لیتا نا. مطلب ایک دیکھیے ٹیکسٹ کا کمال یہ ہوتا ہے, اور خاص طور پہ جو ٹیکسٹ جس کے اندر جو ادبی طور پہ لکھا گیا ہو, میں اقبال کی کتاب کے اندر سے بھی آپ کو ہر چیز نکال دوں گا. غالب کا اتنا سا دیوان ہے, آپ اس سے کہیں میں اس سے بھی ہر چیز آپ کو نکال دوں گا, وہ مسئلہ نہیں ہے. یہ کام نہیں ہے نا یار, غالب کی شاعری ہے نا, شاعری کے طور پہ پڑھیں اسے, اس کے اندر سے آپ سائنس نہ برآمد کریں. آپ ایک کتاب کو کتاب ہدایت کہتے ہیں تو اس سے کتاب ہدایت کے طور پہ پڑھیں, اخلاقیات سیکھیں, اس سے سمجھیں اس میں کیا اچھی باتیں کی گئی, اس کے اندر سائنس برآمد کر کے اپنا مذاق آپ بنائیں گے سائنٹیفک تھیوری کو. یہ کتاب نہیں ہے نا سائنس کی, آپ سائنس کی کتاب کے طور پہ اسے پریزنٹ نہ کریں, اور پھر آپ ایک دن آ کے کہیں گے یار شریعت یہ کہتی ہے کہ عقل کا استعمال آپ نے نہیں کرنا, شریعت یہ کہتی ہے کہ شریعت کدھر کہتی ہے کہ آپ قانون ارتقاء کو نہیں مان سکتے. یہ کون سی شریعت ہے جو کہتی ہے قانون ارتقاء کو نہیں مان سکتے؟ یہ کون سی شریعت یہ کہتی ہے کہ عورت جو ہے وہ گھر سے پورا پردہ کر کے نکلے گی تو ہی ٹھیک ہوگا, باقی نہیں ہوگا؟ یہ کون سی شریعت ہے جو کہتی ہے کہ عورت جو ہے اس کی عقل جو ہے وہ کم ہے؟ یہ کون سے سائنس نے ثابت کیا ہے کہ عورت کا دماغ مرد کے دماغ سے جو ہے وہ اس میں کم کیپیسٹی ہوتی ہے؟ مطلب بات ہے کرنے کی. آپ نے ایک پدر شاہی نظام بنایا ہوا ہے جس میں آپ نے عورت کو ہزاروں سال سے سپریس کیا ہوا, اس کے بعد آپ اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ویسی ڈرائیونگ کرے گی جیسی مرد ڈرائیونگ کرتا ہے, وہ ویسے ہی کارنامے کرے گی جیسے کارنامے مرد کرتا ہے. تو یہ نہیں ہوگا نا یار. آپ نے 5000 7000 سال نون ہسٹری کے اندر اسے دبا کے رکھا, اسے دینا 5000 نہیں تو 500 سال تو دے دیں کم از کم اپنے برابر آنے کے لیے, یا اسے اتنی اپرچونٹیز آپ پرووائڈ کر دیں. اس ملک میں 50% عورتیں ہیں پاکستان میں. آپ مجھے بتائیے ڈیولپمنٹ پروسیس کے اندر کتنی عورتیں شامل ہیں؟ آپ اور میں باتیں کر رہے ہیں اس موضوع کے اوپر, مرد ہیں ہم دو. بنو میں جو واقعہ ہوا اس میں بولنے والا بھی مرد تھا, اس سے بلوانے والے بھی مرد تھے, ڈپٹی کمشنر بھی شاید مرد ہی تھا غالباً. ہمارے یہاں کانفرنس ہوتی ہے عورت کے فرائض کا فیصلہ کرنے کے لیے, سارے اس کے اندر مرد ہوتے ہیں. اسمبلی میں آپ کی 370 سیٹوں کے اندر 371 سیٹوں کے اندر آپ نکال لیں عورتیں کتنی ہیں اور مرد کتنی. پھر آپ کہتے ہیں یار عورت ناقص العقل ہے, تو یار کوئی عقل کو ہاتھ ماریں, آپ خود کوئی عقل کریں. آپ انہیں جب ایکول اپرچونٹی دیں گے, کہیں آنے دیں گے, تو وہ کام کر سکیں گے. عورت اور مرد میں زیادہ فرق یہ ہے کہ مرد شاید پتھر زیادہ توڑ سکتا ہے, عورتیں پتھر کم توڑ سکتی ہیں. اگر یہ بہت بڑا کارنامہ ہے تو بھائی سلام ہے آپ کو, بہت بڑا کارنامہ ہوگا یہ. ابھی آپ دیکھیے انٹرمیڈیٹ کے ایگزام میں پچھلے برسوں سے دیکھ رہا ہوں, میٹرک کے امتحان میں لڑکیوں کے نمبر ہمیشہ لڑکوں سے زیادہ ہوتے ہیں. لڑکیاں ہمیشہ ٹاپ کرتی ہیں, لڑکیاں اوپر ہوتی ہیں. ناقص العقل ہے لڑکی, لیکن انہیں آپ آگے نہیں بڑھنے دیتے, انہیں آپ پروفیشنل تعلیم حاصل نہیں کرنے دیتے, انہیں آپ ڈاکٹر نہیں بننے دیتے, انجینئر نہیں بننے دیتے, ایسٹروناٹ نہیں بننے دیتے, آرکیولوجسٹ نہیں بننے دیتے. ہزار فیلڈ نہیں. مطلب میں پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا ایک صاحب نے وہ کوئی پشاور میں کوئی, مطلب ہمارے سلوگنز بھی ایسے بیوقوفانہ ہے, عورت کی تعلیم سے نسلیں روشن ہو جاتی ہیں. اب یار عورت کا صرف آپ نے اس کا ایک ہی رول ہے اسٹیریوٹائپ, کہ وہ ماں بنے گی, بچوں کو پڑھا دے گی, یہ اس کی تعلیم حاصل کرنے کا مقصد ہے. کیریئر کدھر گیا, انوویشن کدھر گئی, ایجادات کدھر گئی, دریافت کدھر گئی, انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ کہاں گیا؟ مطلب عورت کو وہ حق کیوں نہیں آپ دیتے جو مرد کو حق ہے؟ مرد کو تو آپ اس لیے نہیں پڑھاتے کہ وہ اچھا باپ بنے گا. کبھی آپ نے سنا آج تک کہ یہ تعلیم کا نعرہ ہو کہ لڑکوں کو پڑھاؤ تاکہ وہ اچھے باپ بن جائیں؟ وہ اچھے باپ بنے بنائے اوپر سے اترتے ہیں. مائیں بنانے کے لیے آپ کو انہیں پڑھانا پڑتا ہے, اور پڑھا کے آپ گھر بٹھا دیتے ہیں کہ تم نے پڑھ لیا ہے, تم نے MBBS کر لیا, اب گھر بیٹھ کے بچوں کو اچھا انسان بناؤ, یہ اس لیے تم نے MBBS کیا. اب تو پوچھے یار کہ میں نے MBBS میں جو چیزیں پڑھی ہیں, جو میں نے فزیکل انیٹمی پڑھی ہے, جو میں نے کیمیکل کمپوزیشنز پڑھی ہیں, جو میں نے بایو کیمسٹری پڑھی ہے, اس کا بچوں کو اچھا انسان بنانے سے کیا تعلق ہے؟ لیکن نہیں, یہ ہماری اسٹیریوٹیپیکل نظریہ ہے, تو ہم نے اسی پہ چلنا ہے. کیا کیا جا سکتا ہے اس ملک میں؟ آپ دیکھیں اچھا عقل کی بات کرنے والا کوئی پاپولر آدمی نہیں. جن لوگوں کے آپ نے نام لیے ان موٹیویشنل اسپیکرز کی ملینز میں مانگ ہے, ان کی CDs, ان کی کتابیں, ان کے شوز بکتے ہیں. عقل کی بات کرنے والا تو قرآن دہ درگاہ ہے, وہ تو بیچارہ بعد میں اسٹیمپ پیپر پہ لکھ کے دے گا کہ سوری مجھ سے عقل کی بات کر دی, میں نے آئندہ نہیں کروں. اچھا حاشر صاحب, آپ نے ایوولوشن کی بات کی تو اس میں کچھ برائٹ سپاٹس بھی ہیں. مثلا میں نے یہ سنا ہے کہ ایران میں وہاں کے جو مولوی ہیں وہ اس میں دخل اندازی نہیں کرتے, وہ بایولوجی کے ٹیچرز کو اپنا کام کرنے دیتے ہیں. وہ شاید انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ سائنس کا سفیر اور ہے, ریلیجن کا سفیر اور ہے, اور اسی لیے ایران میں کافی اچھی یونیورسٹیاں ہیں, تہران یونیورسٹی یا شریف یونیورسٹی, جہاں اچھی سائنس پڑھائی جاتی ہے. لیکن ہمارے ہاں جو ہے انفارچونیٹلی رویے بہت ہی ریگریسو ہیں, اور اب تو کچھ مسلمان یہ بھی کہنے لگے ہیں کہ جی ایکچولی تو ایک مسلمان تھا جس کا نام شاید جاہز تھا.
جاہز جی کہ جی اس نے ڈارون سے 1000 سال پہلے تھیوری آف ایوولوشن پیش کر دی تھی. تو وی وانٹ ٹو ہیو اٹ بوتھ ویز. ہو سکتا ہے یہی لوگ جو آج اس پہ اعتراض کر رہے ہیں وہ ان کے بچے کم از کم کل کو یہ کہیں کہ یہ تو مسلمانوں کے کریڈٹ میں جاتی ہے, یہ تو ہم نے ڈارون سے 1000 سال پہلے تھیوری پیش کر دی تھی. سر جانے دیں نا, آپ جاہز کو مان لیں. مطلب ڈارون کو کیا فرق پڑتا ہے اس سے کہ آپ جاہز کے نام پہ ایوولوشن کی تھیوری کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. لیکن ایوولوشن کی تھیوری کو جب آپ مانتے ہیں اور ایوولوشنری بایولوجی کو آپ سمجھتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو صرف ایک تھیوری ہے جس کو آپ نے ماننا ہے. آپ نے لوگوں کے جو علاج کرنے ہیں, آپ نے لوگوں کے لیے جو دوائیاں بنانی ہیں, آپ نے لوگوں کے لیے جو سرجری کرنی ہے, آپ نے انسانی جسم کو جو سمجھنا ہے, انسانی جسم کی ساخت کو سمجھنا ہے, اس کے اوپر آپ نے جس میڈیکل سائنس کو استوار کرنا ہے وہ ایوولوشنری بایولوجی سے پھوٹے گی نا یار. اس کا اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ کے ٹیل بون ہے, میرے ٹیل بون ہے, اس میں درد ہوتی ہے لیکن ہماری ٹیلز تو نہیں ہے. ٹیل بون کیوں ہے ہمارے, ہمارے اپینڈکس کیوں ہے, ہماری باڈی میں جو لینجیکل نرو ہے وہ اتنا لمبا چکر کاٹ کے کیوں اوپر جاتی ہے, بے شمار چیزیں. تو یہ آپ اسی سے سمجھیں گے نا. ڈارون کی بلا سے آپ جاہز کے نام سے لگا دیں, آپ جابر بن نیان کے نام سے لگا دیں, آپ ابو علی سینا کے نام سے لگا دیں, ڈارون ڈزنٹ کیئر, سائنس ڈزنٹ کیئر. مانے تو صحیح نا. ہمارے یہاں رویہ یہ ہے کہ جو چیز بالکل ناقابل تردید ہو جاتی ہے نا پھر ہم وہ اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم اسے مسترد کرتے رہتے ہیں. غلامی کے اوپر ہم برسوں سے جواز, برسوں بلکہ سینکڑوں سال جواز دیتے رہے کہ غلامی ٹھیک ہے. جب بالکل یہ بالکل ہو گیا کہ غلامی کا اب کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر ہم نے کہا نہیں غلامی تو ہم ہی نے ختم کرنے کی پہلے بات کی تھی اور ہم ہی اسے وہ کیا کہتے ہیں گریجولی ختم کر رہے تھے. وہ گریجول کرتے کرتے 1600 سال لگ گئے, 14 سال لگ گئے, 13 سال لگ گئے, وہ ایک الگ بات ہے. تو یہ ہمارا رویہ. اچھا یہ رویہ اگین صرف پاکستان کا رویہ نہیں, دنیا بھر میں یہ رویہ بہت عرصہ رہا. یہ ہم نے چرچ کے ساتھ بھی دیکھا, یہ ہم نے ہندو معاشروں میں بھی دیکھا, یہ مسلم معاشروں میں دیکھا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس سے بہت پہلے نکل آئے ہیں, ہم ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں, ہمیں نکلنے میں کچھ وقت لگے گا. دوسرا یہ کہ یہ بات کوئی قابل فخر بات نہیں ہے کہ مولوی مداخلت نہیں کر رہا یونیورسٹی کی. معاملات میں یہ ٹیکن فار گرانٹیڈ ہونی چاہیے نا. مطلب آپ کہتے ہیں یار ہمارے یہاں بچیاں فٹ بال کھیل رہی ہیں اس میں فخر کرتے ہیں. اس میں فخر کرنے والی کون سی بات ہے یار؟ بچیوں کا حق ہے فٹ بال کھیلنا, اسی طرح جس طرح بچوں کا حق ہے فٹ بال کھیلنا. کسی کو حق دے کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ کر دیا, بہت بڑا کمال کر دیا. نو, دس از ناٹ لائک دیٹ. ایرانی سوسائٹی بھی ریگریسو ہے, اس کو ماننا پڑے گا آپ کو, ٹھیک ہے. اس میں کچھ چیزیں اچھی ہوں گی, کچھ چیزیں بری ہوں گی, بٹ وہ اچھی سوسائٹی نہیں ہے. علم کی ترویج وہاں بھی نہیں ہو سکتی. ایران نے کتنے بڑے سائنٹسٹ پیدا کر لیے ہیں, کتنی. دیکھیے پورا معاشرہ جو ہے نا وہ ایک سمت چلتا ہے اور تب اس میں کوئی بہتری کی گنجائش نظر آتی ہے. پورے معاشرے میں آپ کو ایک خاص سوچ جو ہے جسے ہم سائنسی طرز فکر کہتے ہیں. سائنسی طرز فکر کیا کہتی ہے؟ ہر چیز فالسیفائبل ہو سکتی ہے. سائنسی طرز فکر یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی بات پہ اڑ نہیں سکتے. سائنسی طرز فکر یہ کرٹیکل تھنکنگ کہتی ہے کہ آپ چیزوں پہ یقین اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ ان کی ایویڈنس موجود ہے, ورنہ آپ اس پہ یقین نہیں کرتے. سائنسی طرز فکر جن معاشروں میں اجاگر ہوتی ہے, آپ نے ذکر کیا میں یورپ میں کچھ عرصے سے, لیکن یورپ میں ایک بڑا مسئلہ جو میں نے ایک بڑا کرٹیکل چیز جو میں نے نوٹس ہم ہمیشہ کرتا ہوں وہ یہ کہ آبادی ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم اتنے بڑے ریوڑ کو, اتنے بڑے ہجوم کو مینج نہیں کر سکتے, ہمارے پاس اس کے ریسورسز نہیں ہیں. تو چونکہ ہم انہیں سب کو پڑھا نہیں سکتے تو اس لیے بہت سے ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے جو علم دشمن ہوتے ہیں. چونکہ ہم سب کو اچھی تعلیم, اچھا صحت, اچھی ماحول, اچھی ایجوکیشن نہیں دے سکتے تو پھر یہ ہوتا ہے ان کے حالات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہم چونکہ عورتیں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ نہ بھی ورک فورس میں کام کریں تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے یہاں صفائی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ میٹرو اسٹیشن کے اوپر جو ہے ایک وقت میں جو ہے وہ 10,000 بندہ جو ہے وہ چڑھ جاتا ہے پہلے دن ہی جب آتا ہے میٹرو کے اوپر, صفائی پھیل جاتی ہے. سڑکیں ہم صاف نہیں کر سکتے ہر ایک کو. آبادی کیوں نہیں رکی ان معاشروں میں؟ کیونکہ ان معاشروں میں ایک بہت بڑا جو اس کے اگینسٹ آبسٹیکل رہا, جس کو بنگلہ دیش نے کسی سٹیج پہ جا کے ٹیکل کرنا ایفیکٹولی شروع کیا, وہ مذہبی یا ثقافتی رویہ تھا. تو آپ دیکھیے کہ کیا جو روایات کا ہم پالن کرتے ہیں اس سے ہمیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ مذہب سے دوری کا ہم بہت, کہ مذہب سے دوری کی وجہ سے تباہی ہوگی, فلاں ہو گیا, یہ ہو گیا. پاکستان جب بنا تھا 367 مدارس تھے پورے پاکستان میں, مغربی پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں, اور آبادی تھی کوئی 4 کروڑ کے آس پاس. اب آبادی جو ہے وہ 22 کروڑ کے پاس ہے اور 30,000 مدارس. مدارس مذہب ہی پھیلا رہے ہیں نا, مدارس کے نکلے والے ہم صالحین ہیں, علماء ہمارے سر کا تاج ہے, بڑی اچھی بات ہے. بٹ ہزاروں گنا, 16,000 گنا پروگرس ہوئی ہے مذہبی مدارس میں, بٹ حالات ہمارے بہت بدتر ہو گئے. تو
مذہب سے دوری والا جو ایمپیریکل ایویڈنس تو اس کی کوئی نہیں ہے کہ مذہب سے دوری کی وجہ سے ہماری ترقی میں کوئی رکاوٹ ہے. اگر امپیریکل ایویڈنس ہے تو شاید اس کے الٹ ہے بالکل. اتنا زیادہ توجہ ایک طرف چلی گئی ہے کہ باقی چیزوں سے توجہ ہماری بالکل ہی ہٹ گئی ہے. اور اس میں اگر آپ میرے سے پوچھیں گے، ہو سکتا ہے آپ کا اگلا سوال یہ ہو، تو مجھے بہتری کی کوئی گنجائش فی الحال نظر نہیں آ رہی. علم یا خرد اپنی جگہ بنا لیتا ہے، اس میں وقت لگتا ہے، لیکن ہمارے یہاں وہ جگہ بنانے کے لیے کوئی وہ اسپیس دینے کو تیار نہیں ہے. سب سے بڑی چیز پولیٹیکل ول ہوتی ہے. مطلب پروفیسر شیر علی صاحب کے واقعے پہ ریاست نے اب تک کیا ایکشن لیا ہے؟ اگر کوئی لیا ہے تو مجھے بتائیے گا. لینا چاہیے تھا. آج کے دور میں بھی اگر ہم 1542 والی ہماری سوچ ہے اور ریاست خاموش بیٹھی ہے اور کہہ رہی جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، بالکل صحیح ہوا، تو پھر تو بھائی ہاتھ چھوڑ دیجئے، پھر جو ہو رہا ہے ہونے دیجئے. کتابوں سے ایوولوشن کا چیپٹر، بلکہ میں تو کہتا ہوں بایولوجی فزکس کیمسٹری بھی نکال دیجئے. اس میں بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آپ کی مذہبی اور ثقافتی روایات سے جو ہے وہ لگا نہیں کھاتے. نکال دیجئے سب کو بند کر دیجئے. زمین 4.5 ارب سال پہلے بنی، یہ بھی نکال دیجئے. زمین تو نہیں بنی ہوگی یہ تو کسی وقت خود ہی کریٹ کی گئی ہوگی. کن فیکون کے تحت کریٹ کی گئی نا. زمین ٹھنڈی ہوئی، زمین پہ یہ بھی پڑھایا جا رہا ہے آپ کے کیمسٹری میں. کیمیکل کمپوزیشنز کیسے بنتی ہیں، کیمیکلز کیسے کریٹ ہوتے ہیں، وہ پڑھایا جا رہا ہے. وہ بھی غلط ہے، وہ بھی بند کر دیجئے. فزکس بھی بند کر دیجئے، کیمسٹری بند کر دیجئے، بایولوجی بھی بند کر دیجئے، میتھمیٹکس بند کر دیجئے بھائی. مطلب میتھمیٹیکل لاز تو پھر ایگزسٹ نہیں کرنے چاہیے نا. میتھمیٹیکل لاز یہ تو کریشنسٹ کا کمال ہے کہ وہ کس طرح کی چیزیں بنا کے اور ڈال دیتا ہے. اس کو میتھمیٹیکل لاز کی کیا ضرورت ہے؟ جی تو حاشر صاحب، یہاں قائد اعظم یونیورسٹی میں ایک استاد تھے میتھمیٹکس کے، قاری نصیر. تو وہ کہا کیا نام کرتے تھا؟ تھے کہ قاری نصیر، اچھا. کہ میں میتھ آپ کو پڑھا تو رہا ہوں لیکن یہ ہے غیر اسلامی مضمون، لیکن روٹی روزی کی مجبوری ہے، پڑھانا پڑ رہا ہے مجھے. تو اچھا سر، آپ نے سائنس کہاں تک پڑھی اگر میں پوچھ سکوں تو؟ سر میری بی ایس سی ہے میتھمیٹکس اینڈ فزکس میں. اس کے بعد میں فائنانس کی طرف چلا گیا، لیکن فزکس اور میتھمیٹکس دونوں سے مجھے دلچسپی بہت ہے، تو میں پڑھتا تو ابھی بھی ہوں. تو ایکچولی آئی ایم اے گریجویٹ ان سائنسز ان لائک مینی آف دا موٹیویشنل اسپیکرز. تو کوئی کتاب ریکمینڈ کریں گے جو لوگوں کو پڑھنی چاہیے سائنس کو پاپولرائز کرنے والی کتابوں میں سے؟ کارل سیگن نے جیسے اس پہ کام کیا، کوئی ایسی کتاب ہے جو آپ چاہیں گے کہ لوگ پڑھیں؟ سر لوگ کیسے پڑھیں گے؟ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے آپ کارل سیگن، مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو دقیق کتابیں وہ تو پڑھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو لوگ زیادہ تر کارل سیگن کو پڑھ لیں گے جنہوں نے پاپولر سائنس لکھی، یا اسٹیفن ہاکنگ کی 1 یا 2 کتابیں پڑھ لیں گے جنہوں نے. بٹ کون پڑھے گا؟ اس ملک میں آپ کسی پبلشر سے مل لیجئے، اسے پوچھئے کہ بھائی آپ جو تراجم چھاپتے ہیں، انگریزی تو آپ بھول جائیے، ٹھیک ہے، جو آپ تراجم چھاپتے ہیں وہ کتنی تعداد میں چھاپتے ہیں؟ تو آپ کو بتائے گا کہ 300 کاپیاں چھاپتا ہے. اس ملک کی آبادی ہے 23 کروڑ. تو اگر 300 لوگوں نے پڑھ بھی لی تو اس میں کیا تبدیلی آ جائے گی؟ میں وہی بتا رہا ہوں کہ اتنی بڑی آبادی مینیجبل نہیں ہے. لوگوں کو پڑھنے کا شوق پہلے بھی نہیں تھا اور اب تو بالکل نہیں ہے. میں پچھلے 5-6 دن سے دیکھ رہا ہوں، مطلب جب میں فیس بک کھولتا ہوں تو ہماری ساری توجہ اس بات پہ ہے کہ ٹک ٹاک کی کوئی ویڈیو ہے وہ کہیں سے ہمیں مل جائے. اور جو ٹک ٹاک کی ویڈیو مانگنے والے لوگ ہیں ان کی اتنی لمبی داڑیاں بھی ہیں اور وہ کلین شیو بھی ہیں. تو پورا معاشرہ جو ہے وہ ٹک ٹاک ویڈیوز مانگ رہا ہے، پورا معاشرہ جو ہے وہ پورن ویڈیوز مانگ رہا ہے. کتاب کون پڑھ رہا ہے؟ کس نے بات کی ہے کتاب کی؟ آپ پتہ نہیں آپ کن خیالات میں ہیں، اور آپ ابھی بھی میرا خیال ہے کہیں سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے. تو یہ بھائی میں نہیں سمجھتا کہ اس معاشرے میں کوئی جو بہتری کی گنجائش ہے. کتاب کا ایک کلچر ہوتا ہے. ہم نے کچھ سال پہلے ایک کافی شاپ بنائی، وہ کوئی خاص اتنا اس میں کامیابی نہیں ہوئی. دین وی ریئلائز کہ پاکستان میں کافی کا کلچر نہیں ہے. جو آپ یورپ آئیں گے تو کافی شاپس کے باہر صبح کے وقت لائنیں لگی ہوں گی، آپ کی کافی شاپ صبح کے وقت ویران ہوگی. تو یہ کلچر ہوتا ہے. اسی طرح آپ کے یہاں کتاب کا کلچر موجود نہیں ہے. آپ چلے جائیے الیکٹرانکس کی دکانوں پہ، کھانے کی دکانوں پہ، کپڑے کی دکانوں پہ رش پڑا ہوگا. سفائر میں سیل لگے گی تو لوگ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے کود کے مار مور کے وہ ایک لون کا پیس اٹھائیں گے. کتابوں کی سیل لگے گی تو کوئی وہاں موجود آپ کو نظر نہیں آئے گا. ہم کتاب میلہ لگا کے سوچتے ہیں بڑا ہم نے کارنامہ کر لیا. کتابیں بکتی کتنی ہیں؟ اچھا اس میں قصور لوگوں کا نہیں ہے. یہ ایک ہوم بیس ریولوشن شاید ہونی ہے جہاں آپ کو کتاب کی اہمیت اور پڑھنے کی اہمیت جو ہے وہ سمجھانی پڑے گی. سب سے زیادہ اس ملک میں جو کتابیں بکتی ہیں وہ کوئی سائنسی کتابیں نہیں ہیں، ان میں کوئی سائنسی طرز فکر موجود نہیں ہے. وہ مذہبی کتابیں ہیں. وہ وہی کتابیں جو 100 سال پہلے جیسی تھیں، 200 سال پہلے جیسی تھی، 400 سال پہلے جیسی تھی، وہ وہی کی وہی. دیکھیے کتاب تو وہ ہوتی ہے جو کچھ ایڈ کرے نا آپ کے نالج میں، کوئی نئی چیز لے کر آئے. تو نئی چیزوں کی تو توجہ نہیں ہے.
किताब पढ़ी भी जाएगी, नॉवेल लिख रहा है एक बंदा सफरनामा लिख रहा है, मैं भी लिख दूंगा, एक अफसाना लिख रहा है, वो लिख रहा है। फिक्शन माशरे को नहीं बदलता। किसी हद तक स्टोरी टेलिंग ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया, लेकिन जो नॉन फिक्शन है, जो साइंस है, जो तारीख को समझना है, जो आपकी एंथ्रोपोलॉजी को, सोशियोलॉजी को समझना, उसमें तो किसी की तवज्जो ही नहीं है। अच्छा, वो तवज्जो क्यों नहीं है? मैं फिर बार बार वही बात कर रहा हूँ कि रियासत को इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये मुल्क जिन बुनियादों पर कायम किया गया था और जिन वजूहात की बिना पे कायम किया गया था, हम उन्हीं वजूहात के लिए कामयाबी से इसे चला रहे हैं। वहाँ इल्म की गुंजाइश नहीं है, वहाँ प्रोग्रेस की गुंजाइश नहीं है, वहाँ इल्म सीखने की, किताब पढ़ने की गुंजाइश नहीं है। किताब पढ़ के लोग गुमराह हो जाते हैं। मेरे बहुत पढ़े लिखे दोस्त ने एक बार मुझे कहा, हाशिर यार तू इतनी किताबें ना पढ़ा कर, इतनी किताबें पढ़ने से बंदा गुमराह हो जाता है। और ये पढ़ा लिखा आदमी जिसने मास्टर्स किया हुआ मेरे साथ, उसके नजदीक ज्यादा किताबें पढ़ना भी गलती है। तो अब आप ऐसे मुल्क में क्या मुकालमा करेंगे? जी हाशिर साहब, अल्लामा इकबाल का बड़ा मशहूर शेर है ना कि हमें नहीं मालूम था कि जदीद तालीम जो है वो इल्हाद भी साथ लेके आएगी, एथियज्म भी साथ लेके आएगी। हम तो ये समझते थे कि फरागत और प्रॉस्पेरिटी लेके आएगी। और उन्होंने, आपको पता है ना, फ्रीडम ऑफ थॉट को कहा था कि ये शैतान की इजाद है, इब्लीस की इजाद है फ्रीडम ऑफ थॉट। तो और हमारे यहाँ आपको ये भी पता है कि कहा जाता है कि हमारे किताबें लिखने वालों से ज्यादा तावीज लिखने वाले कमाई करते हैं। देखिए, तो इकबाल ने तो खैर, मैं इकबाल के ऊपर कमेंट नहीं करता। इकबाल मुझे किसी ज़माने बहुत पसंद भी रहे। मतलब उनकी शायरी में बहुत जगह वो तज़ादात का शिकार कुछ शायरी है। उनके खुतबात अलबत्ता बेहतर है, लेकिन उसके अंदर भी मसाइल आपको नजर आ जाते हैं। वो इकबाल की तो बात अब आप हम छोड़ दीजिए, उन्हें एक अच्छे शायर के तौर पे रखिए तो ठीक है। नजरिया बरामद मत कीजिए उससे। नजरिए की उससे आपने भट्टी से जो तलवारें और तीर बनाए, उसका आपने नतीजा जो है यहाँ पे देख लिया। दूसरी बात ये कि इल्हाद खतरा क्यों है यार? मेरी तो ये समझ में नहीं आती। मतलब फर्ज कर लीजिए जदीद तालीम इल्हाद ला रही तो लाने दीजिए। देखिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है ना, आप भी यकीन रखते हैं। आपका नजरिया अगर मजबूत है, फर्ज कर लीजिए वो इल्हाद के अगेंस्ट एक नजरिया, और उसमें जान है और उसके दलाइल मजबूत है, तो वो खड़ा रह जाएगा। इल्हाद अपनी मौत आप मर जाएगा। डर तो उस वक्त आपको लगना शुरू होता है जब आपको लगता है कि मैं किसी कमजोर ग्राउंड पे खड़ा हूं। जब आप कमजोर ग्राउंड पे नहीं खड़े होते। मैं कुछ दिन पहले डॉकिंस की और एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स के प्रोफेसर, जो कि बड़े बाइबल के प्रीचर हैं, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर है, मैं नाम भूल गया, उनकी मैं एक पॉडकास्ट पे कहीं लगी हुई थी, लंबी सी वो डिबेट में सुन रहा था। तो वो एक तरफ वो क्रिएशनिस्ट और जीसस और ये वो पूरा प्रॉपर मजहबी बयानिया, बट आखिर में उन्होंने कहा कि मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि यूनिवर्सिटी में ये डॉकिंस के साथ जो मेरे बहस हो रही है, या इल्हाद के ऊपर जो बात हो रही है, या एथियज्म पे, या एग्नोस्टिसिज्म पे, या ऐसे रवैयों पे जो बात हो रही है, ये होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी में नहीं होगी तो कहाँ होगी? गुड। मतलब अब वहां इस नतीजे को कहते हैं यार बात तो होगी ना, बात होगी तो पता लगेगा किसके नजरिए में जान है। आप कहें यार ये नजरिया ही गलत है, इस नजरिए का पढ़ाना ही गलत है। नजरिया तो खैर पढ़ा तो कहाँ जाया जा रहा है, बट जदीद तालीम के साथ आपने एक वो टैग एसोसिएट कर दिया, तो है उन्हें देना। आप अपनी बात कीजिए, दूसरों को अपनी बात कीजिए। आपके नहीं, मैं अपनी बात करूंगा, लेकिन दूसरे को अपनी बात कहने का हक नहीं है। तो फिर इसका मतलब है कि आपके नजरिए में या आपके ख्यालात में कहीं को बहुत बड़ी कमजोरी है, जिससे आप डर रहे हैं कि वो एक्सपोज हो जाए। अगर कोई डर नहीं है तो कीजिए खुल के बात। आपके नजरिए में जान होगी, और जिस नजरिए में जान रही है, इंसानी तारीख इस बात की गवाह है, ओवर अ पीरियड टाइम वो बाकी रह जाता है, बाकी नजरिए फना हो जाता है। थैंक यू वेरी मच हाशिर साहब, आपने बड़ा मसरूफ अपने स्केड्यूल में से, अपने ट्रैवल में से वक्त निकाला। सो आई एम रियली ग्रेटफुल। माय थैंक यू। प्लेजर सर, माय प्लेजर, एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच।